بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا ہوگا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی دن رات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغل میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے جناح کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سالوں تک لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمی کے بیچ ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکل میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا، افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے باپ دادا کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، بگاڑ، فساد اور بت پرستی میں پڑے ہوں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ پھر سر پھونک دیا جائے گا۔ سر کی آواز سب ہی سنیں گے۔ جو سنتا جائے گا ڈر کی وجہ سے حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا، سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کا پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سر کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں سے مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سر پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو ٹھہراؤ۔ پھر اعلان ہوگا کہ ان سارے مجمع سے دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا اللہ جل ثناؤ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائے۔ جواب ملے گا، ہر 1000 سے 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن وہ ہوگا کہ جس کے ڈر اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ مصیبت کا دن ہوگا۔ معلوم ہوا قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بچائے رکھے۔
جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی کوئی مقررہ تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں لوگوں کی موجودگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کا قائم ہونے کا وقت کا علم ہے نہ تم کو۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا، ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ وہ پی بھی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یقیناً اس حال میں قیامت آئے گی۔ جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگ اسی طرح اپنے کاروبار میں لگے ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں بہتر دن جمعے کا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ، آسمان اور زمین اور پہاڑ، سمندر، یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔